بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل فاتقوا الله في النساء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تکبیرات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان ایام میں مسلمان بار بار اللہ رب العالمین کی تکبیر اللہ اکبر کے ذریعے، بار بار اللہ رب العالمین کی تحمید الحمدللہ کے ذریعے سے ادا کر رہا ہے، اور یقیناً یہ دن اللہ رب العالمین کے ذکر اور اللہ رب العالمین کے یاد کرنے کے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اس وقت دنیا کے مسلمان یا تو حج کے فرائض ادا کر رہے ہیں، یا حجاج کرام کے علاوہ جو مسلمان ہیں اپنے اپنے ممالک میں تاریخ کے اعتبار سے ایام تشریق میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہجری سال کے اعتبار سے ہم سب 1447 ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طریقے سے آج دنیا کے مسلمان مختلف ممالک سے حج کے لیے حج کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حجاج کرام کے علاوہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے،
اسی اعتبار سے کھانے پینے اور اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ اگر ہم اور آپ تاریخ میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور 1437 سال پہلے دیکھتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں 1437 سال پہلے یہی ایام چل رہے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ اس آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الگ الگ دنوں میں الگ الگ مقامات میں خطبات ارشاد فرما رہے تھے، جنہیں خطبات حج یا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے آخری حج میں تاریخی خطبہ دیا اور تاریخی نصیحتیں امت کے سامنے رکھی۔ 10 تاریخ کو یوم النحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن میدان مینا میں کھڑے ہو کر الگ الگ مقامات پر صحابہ کرام کو نصیحتیں کر رہے تھے۔ 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو جب حجاج کرام جمرات کو کنکری مارتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے مختلف خطبات کے ذریعے سے میسیج اور پیغام دے رہے تھے۔ ان تمام خطبات کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ خطیب خطبہ دینے والا رحمت للعالمین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اور خطبہ دینے والا خطیب بھی اپنے آخری خطبات، اپنے آخری احساسات امت کے سامنے رکھ رہا ہے اور بار بار صحابہ کرام کے سامنے یہ فرما رہے ہیں، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، یہ ہو سکتا ہے یہ میرے خطبات یا آخری خطبات ہو سکتا ہے میری ملاقات صحابہ کرام سے آخری ملاقات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، اور الوداع کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک کئی پیغام اور میسیج دے رہے ہیں، کئی سندیش پہنچا رہے ہیں، یا ایھا الناس کے ذریعے سے کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس کے ذریعے سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی وصیت کر رہے ہیں۔ یہ خطبات اس لیے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ہم سب جو انسان الوداعی باتیں کہتا ہے اس کی وصیتوں کو، اس کی نصیحتوں کو یاد رکھتے ہیں، اور یہاں الوداع کہنے والی شخصیت ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے الوداعی جو خطبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، خطبات حجۃ الوداع میں جو آپ نے امت کے سامنے بیان فرمایا، اس کے چند نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا کیا باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بار بار بیان فرما رہے تھے۔ آج امت کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، آج مسلم سماج کو ان تمام تعلیمات کو ازبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یاد کرے، ان کو بار بار سنے اور اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ جس امت کے سامنے انسانیت کا سبق سکھایا گیا تھا، جس امت کے سامنے رحم دلی کا پیغام دیا گیا تھا، آج امت انسانیت کا سبق بھلا چکی ہے۔ آج امت کے دلوں میں رحم دلی کا جذبہ ناپید اور ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے ہر سال ہم اور آپ انسانیت کا سبق خود بھی سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک انسانیت کا پیغام پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ خطبات میں صحابہ کرام کے سامنے وصیتیں کر رہے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ مکہ والے اس وقت کہ انسانیت صحابہ کرام کے دلوں میں مکہ کی حرمت بیٹھی ہوئی تھی،
اور ذوالحجہ کی حرمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان ایام کی حرمت صحابہ کرام کے دلوں میں اثبت تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم مکہ کو شہر حرام مانتے ہو، جس طریقے سے ذوالحجہ کے مہینے کو حرمت والا مہینہ مانتے ہو، جس طریقے سے حج کے دنوں کو بہترین ایام تصور کرتے ہو، اسی طریقے سے یاد رکھو مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کی عزتیں اور مسلمانوں کے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے سے، ان پیغامات کے ذریعے سے، ان احادیث کے ذریعے سے انسانیت کا سبق یاد دلایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ خون بھی حرام ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، ناحق کسی کی عزت کو اچھالنا، ناحق کسی پر تانے لگانا، ناحق کسی کو ستانا ہمیشہ حرام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر جانا، کسی مسلمان کے مال کو کھا جانا حرام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ سندیش دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں ہمیشہ ایک مسلمان کی عزت کی ہمیشہ پرواہ کرتے رہنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو ہمیشہ تقدس کی نگاہ سے دیکھے، احترام کی نگاہ سے دیکھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خون کی ہمیشہ پرواہ کرے۔ آج مسلمان جو اپنے سماج کو دیکھتا ہے، ایک جانب ہمارا مسلم سماج ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس دنیا میں رہنے والی انسانیت ہے، دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طریقے سے ناحق ستاتا ہے، ناحق پریشان کرتا ہے، کس طریقے سے باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے، کس طریقے سے ظلماً مال کو ہڑپا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے عزتوں کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہے، ہر ایک مسلمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ ہم اور آپ نبی کی آخری وصیتوں کو بھلا چکے ہیں، نبی کے آخری میسیج کو فراموش کر چکے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے آج میں آپ کے سامنے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں، سن 10 ہجری کا وہ دن تھا، اس دن کو یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ جم غفیر صحابہ کرام کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا سبق سکھلا رہے ہیں، انسانیت کا پاٹھ پڑھا رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے ہر ایک کا احترام کیا، ہر ایک کے تقدس کا خیال کیا، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان آج انسانیت کا خون کھیل رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت ہے ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد رکھیں، اور اس تعلیم کو یاد کر کے خود بھی اپنی عملی زندگی میں انسانیت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور غیروں تک یہ پہنچائیں کہ دین اسلام انسانیت کا علم بردار ہے۔ آج لوگ ہمیں یہ طعنے دیتے ہیں کہ اسلام میں کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کی گئی ہے۔ اگر ایک مسلمان حقیقت میں اسلام کا پرچارک بن جائے، اسلام کا علم بردار بن جائے، اور اسلام کے نام پر وہی کام کرے جو اسلامی پہچان ہے، تو یقیناً غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی انسانیت کا علم بردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خطبہ حجۃ الوداع میں یا ایھا الناس کہہ کر، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی دنیا کے تمام لوگوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ 1 لاکھ کی تعداد میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، مائک کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے علاوہ جو اپنے گھروں میں تھے، وہاں تک بھی اللہ رب العالمین آپ کی آواز پہنچا رہا تھا، اور اسی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، انسانیت کے سامنے مساوات کا، عدل انصاف کا پیغام ان الفاظ میں سنایا۔ ان ربکم واحد وان اباکم واحد
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور بات کا جو بنیادی فرق دنیا والوں نے بنا کر کے رکھا ہے کہ فلاں ذات فلاں برادری اونچی ہے، ذات اور بات کا جو فرق ہے، یہ دنیا میں اونچ اور نیچ کا جو فرق بنا کر کے رکھا گیا ہے، یہ زمانے جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی، جتنی خرافات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، الا ان ربکم واحد، جب تمہارا پروردگار ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے، اسی رب کے ماننے والے ہو اور اسی آدم کی اولاد ہو، خون وہی دو رہا ہے، نسل اسی آدم علیہ السلام کی ہے. تو آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. ہاں اللہ کے نزدیک جو فضیلت ہے، اللہ کے نزدیک جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو مقام ہے، جو شرف ہے، جو عزت ہے، وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. ہم سب نے قربانی کیا، یا قربانی میں کسی نہ کسی اعتبار سے شریک ہوئے. قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، اور دل کی صفائی کے اعتبار سے بہتر ہے اور اللہ کے یہاں محبوب ہے. آج مسلمانوں کے یہاں ذات پات کا اس قدر فرق پایا جاتا ہے کہ فلاں ذات اور برادری والے اونچے ہیں، فلاں برادری والے نالائق ہیں، اس طرح کے ناسبہ کلمات کہے جاتے ہیں. آج خاص طور سے اس سماج میں، اس معاشرے میں، شہر مکرانہ میں کس قدر ذات اور بات کے لوچے پائے جاتے ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صرف اس لیے اس سے نفرت کرتا ہے کہ وہ فلاں برادری کا ہے، فلاں تیلی ہے، فلاں قریشی ہے. ہم اپنی زبانوں سے اس طرح حقیرانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ فلاں برادری، سلاوٹ برادری ایسی ہی ہے، قریشی برادری ایسی ہی ہے، تیلی سماج اس طرح کا ہے. اس طرح کے نعرے لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ نعرے زمانے جاہلیت والے ہیں. آج ہمارے سماج میں سلاوٹ سے شادی کر رہا ہے، قریشی سے شادی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا ہے، اس لیے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے. برتری اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، دل کی صفائی کی بنیاد پر ہے. ضرورت ہے ہم اور آپ خطبہ حجۃ الوداع کے اس میسیج کو یاد رکھیں. آج غیر مسلموں کے یہاں ذات پات کا فرق پایا جاتا ہے. کوئی ان کے یہاں الگ اونچی برادری کا ہے تو ان کے یہاں کوئی حقیر برادری کا ہے. کوئی ان کے یہاں ایشور کے پیروں اور چرنوں سے پیدا ہوا ہے، گویا صرف ان کے یہاں وہ خدمت گزار ہے، جو جس راستے سے گزر جائے وہ راستے ناپاک ہو جاتے ہیں. اس طرح کی سوچ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، برادران وطن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، آج مسلم سماج میں، مسلم قوم میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے، دین اسلام سے دوری کے نتیجے کی وجہ سے یہی سوچ دھیرے دھیرے آج امت مسلمہ میں پروان چڑھ رہی ہے. یہ سوچ غیروں کی سوچ ہے، یہ زمانے جاہلیت کی سوچ ہے. اس لیے اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب ایمانی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے بھائی بھائی ہیں. ہمارا پروردگار ایک ہے، لہذا دنیا میں رہنے والا مسلمان سب انما المؤمنون اخوہ کے تحت بھائی بھائی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ حقیقت میں برادری سے اونچا رشتہ ہے، یہ رشتہ حقیقت میں خون سے بلند رشتہ ہے. اس رشتے کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم سب نے اس رشتے کو فراموش کر دیا ہے. ہمارے یہاں ذات ہے، برادری ہے، قومیت ہے، لسانیت ہے، زبان کا فرق ہے، لہجے کا فرق ہے. ہم اسی اعتبار سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے قوم کا تعصب پایا جاتا ہے. ضرورت ہے مسلمانوں تعصب کی اس عینت کو اچھال پھینکیے، باہر پھینکیے. اس لیے کہ اسلام ہمیشہ برابری کا سبق دیتا ہے، عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے.
اسی خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه، اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ اسلام عدل و انصاف کا پیکر ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے باطل ادیان ہیں، جتنے باطل دین اور دھرم ہیں، سب میں نہ تو مساوات ہے نہ ہی عدل و انصاف ہے، ان کی ہر قسم کی تعلیمات ظلم اور بربریت پر ٹکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک پیغام یہ بھی دیا، ایک تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے جتنی رسم و رواج ہیں، زمانے جاہلیت کی جتنی خرافات ہیں، تحت قدمیہ، میں اپنے دونوں قدموں تلے اسے رون دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام پیغام تھا، میسیج تھا کہ زمانے جاہلیت میں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، انسانیت کے نام پر جتنے چونچلے بنائے ہوئے تھے، جتنی تعلیمات تھی، جتنی خرافات تھی، جتنے رسم و رواج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسم و رواج کو قربان کر دیا۔ ہم سب نے یقیناً جانور کی قربانی دی ہے۔ اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کی یہ تعلیم ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی، آبا و اجداد کی جتنی رسمیں تھی، جتنے خرافات تھے جو دین اسلام کی تعلیم سے ٹکرا رہے تھے، جو دین اسلام کی روح سے ٹکرا رہے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے ٹکرا رہی تھی، آپ نے صاف فرمایا تحت قدمیہ، یہ جتنی رسم و رواج ہے، یہ خرافات میرے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں عبادتوں کے نام پر، لین دین کے معاملات میں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر ایسی رسم و رواج پائی جا رہی ہے جو اسلام سے ٹکرا رہی ہے، جو اسلامی عقیدے سے ٹکرا رہی ہے، جو اسلامی اخلاق سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ہم اور آپ ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کے شیدائی کہتے ہیں، لیکن رسم و رواج کے معاملے میں یہ پورا سماج ایک ہی حمام میں ننگا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے یہ جب پیغام سنایا گیا، آخری حد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے کو چڑھانا اور ایک دوسرے پر عیب لگانا، اور اسی وقت برائیوں کے وقت برائیوں کا ساتھ دینا، یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں صحابہ کرام کے سامنے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی۔ صحابہ کرام عمل کے پیکر تھے، عمل کرنے والے تھے، انہوں نے عمل کر کے دکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ خطبہ دینے کے بعد دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جاہلیت میں جس طریقے سے خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا تھا اور ناجائز خون کے ذریعے سے اتنی ندیاں بہائی جاتی تھی، میں اپنے خاندان کا سب سے پہلا جو خون تھا اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ رسول کی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ عملی میدان میں کر کے دکھلایا، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو سود ہمارے سماج میں تھا، میرے خاندان والوں کا تھا، میں اس خون کو بھی اپنے پیروں تلے اور اس سود کو بھی اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، سودی کاروبار۔ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج سود کے بنا جینا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زمانے جاہلیت میں بھی سودی کاروبار تھا، لیکن اس وقت حجۃ الوداع کے پیغام میں، خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور زمانے جاہلیت کے جتنے سودی لین دین ہیں میں اپنے قدموں تلے رون رہا ہوں۔ مسلمانوں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
نبی کے شیدائی کہتے ہیں، تو آج ہی سے سودی لین دین بند کر دیجئے۔ یہ آج کے مسلمان، یہ شہر مکرانہ جو کل تک ہنسا کھیلتا تھا، کل تک اس سماج میں جو برکتیں تھی، آج سود کی اس لعنت نے سب گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اچھے اچھے خاندان کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے باوجود ہیلے ہیں، بہانے ہیں کہ کمزوری ہے، فلاں فلاں رسمیں ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ یہ تمام کے تمام خرافات پہلے بھی شیطان ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا، اور آج بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ حالانکہ اتنے مہنگے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی ایسیوں کی ضرورت نہیں ہے، مہنگے بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی شادیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلا کسی ضرورت کے شادیوں کے نام پر لون لیے جاتے ہیں، بنگلوں کے نام پر لون لیے جاتے ہیں، تجارت کے نام پر لون لیا جاتا ہے، اور اپنے ناجائز شوق کو پورا کرنے کے لیے لون لیے جاتے ہیں، سودی کاروبار کیے جاتے ہیں۔ اور کس طریقے سے اس سودی کاروبار نے پورے شہر مکرانہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر ایک انسان یہ جانتا ہے جس کے پاس بھی اسلام ہے، جو بھی رسول سے محبت کرتا ہے، کتنے اہل حدیثوں کے گھر اس لیے برباد ہو چکے ہیں کہ سودی لین دین میں ملوث اور گرفتار ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، کم سے کم اگر اپنے عقیدے پر تمہیں ناز ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم نبی کے چہتے ہیں، تو سودی لین دین سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے۔ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مینا میں خطبہ دے رہے ہیں، اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کہ کس طریقے سے ماں اور بہنوں کا مقام ہے، عورتوں کی شان اسلام میں کیا ہے، آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ ہمیشہ ان عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میری ماں اور بہنیں بھی میرا خطاب سن رہی ہیں، ان کے کانوں تک یہ میسیج پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آج ماں اور بہنیں اپنے آپ کو پہچانتی نہیں ہیں، اپنے مقام کو جانتی نہیں ہیں کہ اسلام نے انہیں کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں کس طریقے سے انہیں بازار میں بیچا جاتا تھا، زمانے جاہلیت میں شادی کے تعلق سے کتنے خرافات پائے جاتے تھے، زمانے جاہلیت میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی۔ اسلام آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بار بار تمہارے پیغام کو، تمہارے مقام کو، تمہاری شان کو بلند کیا گیا۔ آج وہی مائیں اور بہنیں اپنی عزتوں کو سر بازار نیلام کر رہی ہے، اپنے ناموس کو چھین رہی ہے، اپنے حقوق کو پہچانتی نہیں، اور حقوق کے نام پر جو دنیا آج راز الاپ رہی ہے کہ سب سے زیادہ آج فلاں دن ہے اس کے نام پر ماں کا حق ہے، آج فلاں ڈے ہے اس کے نام پر مزدور کے حقوق ہیں۔ آج اسلام تمہیں یہ بتلا رہا ہے، مزدوروں کے حقوق اسلام تمہیں دے رہا ہے، ماں اور بہنوں کے حقوق اسلام تمہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیتیں کی جا رہی ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، شوہروں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنی بیویوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں کبھی عیب دار نہ بنانا، ان کے تعلق سے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا۔ اور نکاح کے وقت، خطبہ دیتے وقت بار بار یہی کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے بیویوں کو نہ ستاؤ، اپنے بیویوں پر ظلم نہ کرو۔ وہی اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی کہ اپنے شوہروں پر ظلم نہ کرو، اپنے شوہروں کے حقوق کو پہچانو، اور اس شوہر کے حقوق کو پہچانتے ہوئے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جو ہر طریقے سے ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کا خیال کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ نبی آخری وصیتوں میں سب کے حقوق دے کر کے جا رہے ہیں۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، اپنے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جمع ہے، اور آپ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ رب العالمین نے سن 10 ہجری کا دن ہے،
9 ذوالحجہ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس مکمل دین سے اللہ راضی بھی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ اس دین سے راضی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان، اللہ رحم فرمائے، آج کے مسلمان بدعات کے نام پر، خرافات کے نام پر، فیشن اور سلیقوں کے نام پر نہ جانے اس دین کے نام پر کس طریقے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین سے راضی تھے، اللہ جس دین سے راضی تھا، آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں ہم اس دین سے راضی نہیں، بلکہ ہمارے دین میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، ایسی ایسی تعلیمات، ایسے ایسے عید اور ایسے ایسے پیغامات بھی ہونا چاہیے۔ کتنا بہترین پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کے جاننے والے، اللہ نے کتنا گہرا علم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نچوڑ امت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار الوداعی پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، شاید میری ملاقات نہ ہو سکے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں ہمیشہ تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک ہاتھ میں اللہ کا فرمان، دوسرے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھامے رہو گے، کبھی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر نبی کے دین سے راضی نہیں رہو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطبات میں یہ فرمایا کہ کل میدان محشر میں جہاں ڈگری ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ چکا ہوگا، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، ایک انسان یہ چاہے گا مجھے پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے۔ اس وقت کتنے خوش نصیب ہو گئے وہ مسلمان جو سنت کے شیدائی ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں، جو نبی اور رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام پلائیں گے، وہاں سیراب ہوں گے مسلمان، لیکن کتنے بدنصیب وہ مسلمان ہوں گے جن کے پیشانی چمک رہی ہوگی، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، پھر رسول یہ فرمائیں گے آنے دو انہیں قریب کرو، یہ میرے امتی ہیں۔ لیکن یہ کہہ کر فرشتے کہیں گے یہ آپ کے امتی تو ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کی تعلیم سے راضی نہیں تھے، آپ کے دین سے راضی نہیں تھے، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کی نقشہ، دین کی شکل ہی بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر آپ فرمائیں گے سُحْقًا لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں ان تمام نصیحتوں کو یاد رکھیں، بڑی اہم نصیحتیں ہیں، قیمتی نصیحتیں ہیں، اس پر کئی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، کئی علماء کرام کے خطابات موجود ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خطبہ حجۃ الوداع بار بار پڑھتے رہیں، بار بار سنتے رہیں۔ حجۃ الوداع میں انسانیت کا درس ہے، حجۃ الوداع میں حقوق کی پاسداری کا درس دیا گیا، حجۃ الوداع میں کمزوروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، حجۃ الوداع میں دین اسلام کی سچائی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ حقیقت میں اسلام کو جانتے نہیں، اسلام کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جو حقیقی معنوں میں اسلام کو جان لے وہ کبھی اسلام سے دوری اختیار نہیں کر سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام سے راضی ہو کر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو یہ سنا رہے تھے کہ لا يدخل الجنہ الا مومن، یہ اعلان کر دو کہ کل قیامت کے دن مومن کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بار بار آپ نے ارشاد فرمایا، بار بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ پیچھے تک یہ پیغام پہنچا دو، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہاں شریک نہیں ہے، جو حاضر نہیں ہے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن کون سا مومن؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوں گے جن کی زندگی میں نمازیں ہیں،
وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، صرف نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینے سے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں نہ جانے کتنے عبداللہ تھے، نہ جانے کتنے عبد الرحمن تھے، لیکن وہ اسلام کے چاہنے والے نہیں تھے، اس لیے انہیں مومن نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ہم سب جنت چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کل قیامت کا دن تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی، اللہ سے ملو گے، خالق سے ملاقات ہوگی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملاقات میدان محشر میں ہوگی تو اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھے گا، کیا لے کر کے آئے ہو؟ اس لیے ایمانی دعوے کے ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے کہ آیا میرا عمل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں آج ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کل میدان محشر میں اور جہنم کی آگ ہم کس طریقے سے برداشت کر پائیں گے؟ لہذا اگر اس گرمی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، عرش کا سایہ چاہتے ہیں، تو نیک عمل کریں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال کی اصلاح کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے عمل کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، ہمارے کردار کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے پاک فرما دے، اللہ ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کو صحت، عافیت، برکت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔